ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ میران ایڈوکیٹ صاحب، تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جو صدارتی آرڈیننس ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ صدارتی آرڈیننس بیسکلی جو ریاست بھر کے لوگ ہیں، ریاست جموں اور کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں، انہیں ایک مزید غلامی کی طرف دھنسنے کے لیے ایک آرڈر جاری ہوا ہے جو ریاست بھر کے لوگوں نے اسے مسترد کیا ہے۔ دیکھیں، دنیا بھر میں ایک قانون ہے جو ایکٹ 74 ہے، اس کے تحت بھی یہ قانون ہے کہ رائٹ آف ایسوسیشن اور رائٹ آف سپیچ جو ہے وہ ایک بنیادی حق ہے ہر انسان کا۔ تو اس کو چھیننا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حیوانی عمل ہے، اور جس طرف اب ریاست کے جو ذمہ دار لوگ جا رہے ہیں وہ کسی کی ڈکٹیشن کے مطابق چل رہے ہیں، اور ان کو یہ آرڈیننس عوامی طاقت سے ہی واپس لینا ہوگا اور ہر صورت لینا ہوگا۔ تمام لوگوں سے بھی یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کو مسترد کرنے کے لیے جو اولین ہم نے اپنا لائے عمل دیا ہے وہ ہے کہ ہم نے کالے سیاہ جھنڈے جو ہیں وہ لہرانے کا اعلان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید آنے والے دنوں میں یہ جو صدارتی آرڈیننس ہے اس کو عوامی طاقت سے کچلنے کے لیے بھرپور ہم کمپین جاری کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جلد وہ اگلا لائے عمل بھی دیں گے۔ باقی تمام جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں، جتنے بھی ایکٹیوسٹ لوگ ہیں، جتنے وکلاء ہیں، جتنی سول سوسائٹی ہے اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو ایک فکر کے مطابق یہ سوچنا تو پڑے گا کہ جو آرڈیننس جاری ہوا ہے کہ اگر مجھے ایک اسسٹنٹ کمشنر سے کمپلین ہے، اور مجھے اگر ڈی سی سے کمپلین ہے، اگر مجھے کمشنر سے کمپلین ہے، مجھے داد رسی نہیں مل رہی، تو میں دوبارہ انہی کے پاس جاؤں گا اور انہی کو کہوں گا کہ آئیں مجھے یہ سائن کر کے دیں اور میں آپ کے خلاف احتجاج کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بالکل کوئی ارریلیونٹ بات ہے، کسی طریقے سے کسی کامن سینس کے تھرو یہ بات میچ نہیں کرتی کہ مجھے اس ریاست کے خلاف احتجاج کرنا ہے، ریاستی ذمہ داروں کے لوگوں کے خلاف احتجاج کرنا ہے، اس نظام کے خلاف احتجاج کرنا ہے اور اسی نظام سے میں اجازت لوں، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ ایک قسم کا مارشل لا ہے، سول مارشل لا اسے کہتے ہیں، کہ اپنی طاقت سے عوام کو روکنا، اپنی پیسے کی طاقت سے، اپنے بوٹوں کی طاقت سے اور اپنی عیاشیوں کی طاقت سے عوام کو یہ روکنا کہ وہ حق بات بیان نہ کریں، کیونکہ حق بات کہنے کے لیے ریاست جموں و کشمیر کے جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ ایک اتحاد کے ساتھ اس پوری صدارتی جس آرڈیننس ہے اس کو وہ مسترد کرتے ہیں۔ اور یہ جو طاقت آزمائی جا رہی ہے، یہ طاقت ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی طاقت، جو سب سے بڑی ساورنٹی ہے، وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بولنے کا حق دیا ہے، انہوں نے انسان کو گٹھے ہونے کا، اجماع لگانے کا یہ حق دیا، اور یہ کوئی بھی ہم سے نہیں چھین سکتا جی۔ تو اسی لحاظ سے اوورسیز جو کشمیری ہیں بیرون ملک، تو ان کے لیے کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ اوورسیز کشمیری بیسکلی تھوڑا لیٹ جاگے ہیں، لیکن وہ جاگے ہیں اس طریقے سے تو ابھی تک اوورسیز میں، خاص طور پہ جو ینگسٹ لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ ان میں اس طریقے کی ابھی تک بیداری نظر نہیں آ رہی۔ لیکن جو ہمارے وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر ایک فکر موجود ہے، جن کے اندر ایک اپنی ریاست کا درد موجود ہے، وہ اپنا کام بہت بہترین کر رہے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، لاسٹ ٹائم بھی شفیلڈ میں بھی ان کا پروگرام دیکھا، اور اس سے پہلے بھی پوری تحریک کے دوران انہوں نے جو احتجاج کیے، جو انہوں نے اپنا فرض نبھایا، بہت خوشی ہے۔ صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر سٹریٹ تک جا کے، ہر ایریے میں جا کے، اور جتنے بھی اوورسیز خاص طور پہ نوجوان ہیں ہمارا جو وہاں پہ، اور جو تعلیم کے سلسلے میں یا ورک پرمٹ کے سلسلے میں یا وہیں کا جو برتھ ہے، بیسیکلی اس کا خون تو اس ریاست سے اس کا تعلق ہے، اس وجہ سے وہ جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو اکٹھا کر کے جو ہے نا متحد ہو کے اتحاد کے ساتھ انہیں بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ اور بنیادی طور پر ہماری جو سب سے بڑی اسٹرینتھ اور سب سے بڑی جو طاقت ہے اور امید جو ہماری اس تحریک کی ہے وہ اوورسیز کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ اس وجہ سے ان کو اپنا جو فرض ہے وہ اولین ترجیحوں پہ جو ہے نا حل کرنا پڑے گا، اور ریاست کے لوگوں کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اس وقت جو یہ مشاورتی اجلاس یہاں پہ تجاویز آ رہی ہیں، تو اس طرح گراؤنڈ لیول پہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جانا، تو کس طرح کی تجاویز آ رہی ہیں؟ مزید کوئی مسائل ایڈ ہو سکتے ہیں؟ آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ مزید بڑھ سکتا ہے؟ کیا تجاویز آ رہی ہیں؟
جی اس میں بنیادی طور پر دیکھیں نا تو عموماً میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ ریاست بھر کے جتنے بھی گھر ہیں ان گھروں میں اتنا درد تکلیف اور کرب موجود ہے کہ ہمارے پاس مطالبات اکٹھے کرنے کی بہت بڑی ایک فہرست ہے. اتنی تکلیف ہے کیونکہ جتنے 53 لوگ ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے جو ظلم کیا ہے وہ آہستہ آہستہ ابھر رہا ہے. نظر آ رہا ہے کہ ہر بندہ بول رہا ہے کہ اتنی تجاویز ہماری یہ ہیں, ہمارے مسائل یہ ہیں. بہت زیادہ تعداد ہے مطالبات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شامل کرنے چاہیے کیونکہ اگر ایک قوم کی امید وابستہ ہے ایک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے, ایک تحریک سے, کیونکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے. یہ تحریک ایک کسی فرد واحد کی تحریک نہیں ہے, کسی شخصیت کی یہ تحریک نہیں ہے, یہ ریاست جموں اینڈ کشمیر کے کشمیریوں کی یہ تحریک ہے. اس وجہ سے مزید مطالبات شامل کرنے بھی چاہیے اور تینوں ڈویژن میں ہم یہ مشاورتی اجلاس کر رہے ہیں اور ان مشاورتی اجلاس کے اینڈ پہ جو کنکلوژن ہوگا اس کنکلوژن کو مزید دیکھ کے تو اگلا جو مطالبات کا شامل کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو واضح کیا جائے گا. اور لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ اپنی بہتر سے بہتر تجاویز جو ریاست کے جو نسل کے لیے فائدہ ہو, یہ نہ سوچیں کہ میری ذات کے لیے فائدہ ہو تو میں یہ تجویز دوں, جو ریاست کے بیٹوں کے لیے, ریاست کی آنے والی نسلوں کے لیے جو فائدہ مند ہوگا بالکل ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. جو بیرون ملک اس وقت ریاست جموں کشمیر کے باشندے ہیں ان کا تقریباً ایک ایسا مطالبہ کہ یہاں پہ ایئرپورٹ بہت ضروری ہو گیا ہے, یہ مطالبہ بہت ہی شدت سے ہے, تو اس کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کسی سطح پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے یا ابھی یہ کیونکہ چارٹر آف ڈیمانڈ پہ شامل تو نہیں ہے, تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں؟ اس میں جو ایئرپورٹ کا مطالبہ ہے بہت بڑا مطالبہ ہے اور اس مطالبے کے لیے جو اوورسیز لوگ ہیں وہ کام بھی کر رہے ہیں اور ان سے میں نے کئی بار یہ اظہار کیا ہے, ویڈیو پیغام بھی دیے ہیں اور ان سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے اور ان کو میں نے یہ تجاویز دی ہیں کہ آپ جب تک اوورسیز لوگ متحد نہیں ہوں گے, صرف یو کے لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ مطالبہ نہیں پورا ہو سکتا. عرب امارات موجود ہیں ہمارے پاس, امریکہ میں, اسپین میں, ہر جگہ پہ جو کشمیری اوورسیز موجود ہیں ان کو انگیج کر کے جب ایک پراپر ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی اس کے بعد جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مکمل اس مطالبے کی حمایت کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور عملی طور پر جو ہے نا فیلڈ میں بھی اس کے لیے کام کرنا شروع کریں گے. یہ مطالبہ بنیادی طور پر ریاست کی ایک شناخت کو واضح کرتا ہے کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کا ایئرپورٹ موجود ہے اور اس جگہ پہ موجود ہے. ہماری ایک پہچان واضح کرتا ہے پوری دنیا میں کہ یہ ایک قوم ہے اور اس قوم کے لیے یہ ایک ایئرپورٹ ہے. اس وجہ سے بنیادی طور پر اس مطالبے کی میں بھی حمایت کرتا ہوں اور ہمیں بھی ضرورت ہے اس چیز کی, ایئرپورٹ کی. وسائل اس سے جنریٹ ہوں گے, ہماری آنے والی نسلیں, ہمارے جو بچے یونیورسٹیوں سے فارغ ہوتے ہیں, بے روزگاری کی زندگی بسر کرتے ہیں, ان کے لیے بھی کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوں گی. اس لیے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی یہ چاہیے اور ہم ہر جگہ پہ اس پہ بات رکھتے ہیں کہ ہماری جو ڈویژن میرپور ہے پورے آزاد کشمیر کی ضرورت ہے, لیکن زیادہ تعداد جو میرپور کی ہے اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ باقی سارا پہاڑی ایریا ہے جو ڈسٹرکٹ میرپور ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو جگہ ہے وہ ریکوائرڈ ہے. اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ میرپور میں ہونا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے کام بھی کریں گے اور ہم اس مطالبے کو سیکنڈ کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو اس کا اعلامیہ نکلتا ہے یہاں سے تجاویز کے بعد تو آپ سے پھر بات ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو.